امریکہ اور ایران کے درمیان میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ایران کی طرف سے دیے جانے والے مطالبات کی فہرست کو امریکہ نے ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل کہہ کے ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے علاوہ یو کے اور فرانس کا ایک پیس مشن آ رہا ہے مڈل ایسٹ کی طرف، جس کے حوالے سے آلریڈی ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اگر وہ یہاں پر داخل ہوں گے تو پھر ان کو بھی اٹیک کا نشانہ بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہانٹا وائرس بھی دنیا میں اب مزید ایک نیا خطرہ بن گیا ہے۔ 3 افراد آلریڈی ہلاک ہو چکے ہیں، مزید میں بھی تشخیص کی گئی ہے، اور ساتھ ہی بھارت میں ہم بڑھتی ہوئی انتہا پسندی، ان تمام معاملات پہ نظر ڈالیں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم۔ حبیب صاحب، سب سے پہلے امریکہ اور ایران 10 ویک تقریباً ہو گئے ہیں اس جنگ کو، اور بار بار ایسا لگتا ہے کہ معاملات اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور پھر سے ایک ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے، اور پھر سے وہی آئل پرائسز میں سرج اور تمام تر پوری دنیا ہی ظاہر ہے اس خطرے کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ اب یہ جو ریسنٹ ایپیسوڈ ہوا، کل تک ہم سوچ رہے تھے کہ ایران نے پاکستان کے تھرو جو مطالبات بھیجے ہیں اس کی طرف کیا رسپانس آئے گا امریکہ کا، تو اب امریکہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اگر آپ وہ مطالبات یا وہ تجاویز جو ایران نے بھیجی ہیں ان کا جائزہ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 8 اپریل کی سچویشن سے پہلے، یعنی 8 اپریل کی جنگ بندی سے پہلے مسعود پیزشکیان نے ایک ٹویٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو مطالبات دہرائے گئے تھے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10 مئی کو بھی وہی مطالبات تجاویز کی صورت میں دوبارہ پیش کر دیے گئے، اور اس میں صرف ایک اضافہ کیا گیا کہ ناکہ بندی ختم کی جائے، کیونکہ اس سے پہلے اس وقت جب مسعود پیزشکیان نے کہا تھا تو اس وقت ناکہ بندی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو آج کے جو امریکہ کی طرف سے ان مطالبات کو بھی مسترد کیا گیا تھا اور ان مطالبات کو بھی مسترد کیا گیا تھا، کر دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب عروہ یہ ہے کہ دونوں فریق اس جنگ میں اپنی اپنی پوزیشن سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے۔ وہ جو ہم سب لوگ سوچ رہے تھے کہ دے آر انچنگ ٹورڈ سم سیٹلمنٹ، وہ ایسی کوئی صورت ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم واپس اسی جگہ چلے گئے ہیں جہاں پہ ہم دراصل 7 اپریل 2026 کو کھڑے ہوئے تھے، کہ اس وقت بھی ان دونوں ملکوں کے درمیان پاکستان کو ایک رول پلے کرنا پڑا اور دوسرے ملکوں کو کہ آپ صرف جنگ بندی کر لیں کیونکہ اس میں کوئی صورت نکل آئے گی۔ اور پھر آج اگر اب آپ ہائنڈ سائٹ میں سوچیں تو 12 جو اپریل کو جو امریکن نائب صدر پاکستان آئے تھے اور دوسری طرف سے محمد باقر کالباف ایران کی طرف سے وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے اپنے ملک کو اپنے وفود کے ساتھ، تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑی تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی۔ بالکل، جو ہائیسٹ جو لیول آف ڈیلیگیشن تھا وہ تب آ گیا۔ اس سے بڑی ایکٹیویٹی تو پھر یہی ہے نا کہ مسعود پیزشکیان اور ڈونلڈ ٹرمپ آپس میں مل لیں۔ اگر اس ایکٹیویٹی سے کچھ نہیں نکل سکا اور اس کے بعد یہ ڈیلیبریشنز ہوئیں کہ ایک طرف سے پھر تجاویز آئی تو دوسری طرف سے پھر تجاویز آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فریق اپنی اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ اچھا حبیب صاحب، اب اس میں ایک اور بات بھی تو ہے کہ ایران ایک طرح سے کنسسٹنٹ بھی تو ہے، پہلے بھی جو اس نے ڈیمانڈز کی تھیں، ایران کی طرف سے ڈیمانڈز میں اضافہ نہیں ہو رہا اگر آپ دیکھیں، اور ایران اس کو یہی بات کہہ رہا ہے کہ دیکھیں ہمارے مطالبات تو بالکل جائز ہیں، ہم نے تو کوئی ایسی چیز نہیں مانگی، ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو فروزن ایسٹس ہیں ان کو ریلیز کر دیں اور ناکہ بندی ختم کر دیں۔ یہ تو بالکل بیسک سٹیپس ہیں، اور یہ بڑی بیسک سی چیزیں بظاہر آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن آپ 47 سال بھی تو پیچھے دیکھیں نا، بالکل پچھلے 47 سال بھی تو ہے نا، اور پھر آبنہ ہرمز کے بنیاد پر یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں نا۔ جس طرح آبنہ ہرمز ایران کے قبضے میں ہے، جس طرح ایران کے پاس یہ استحقاق ہے کہ وہ امریکہ کے دباؤ کو ریجیکٹ کر دے اور امریکہ کے دباؤ کے سامنے بالکل بو نہ کرے اور اپنے تمام مطالبات پہلے جیسی شدت یا اس سے زیادہ کے ساتھ پیش کرے اور مطالبات میں چاہے اضافہ کر دے کیونکہ اس کے اوپر دباؤ ہے، تو اسی طرح ایران نے بھی ایک لیوریج حاصل کر لیا نا آبنہ ہرمز کا۔ تو ایسے موقع میں جب آپ نے آبنہ ہرمز کے لیوریج پہ یا اس کے بل پہ یا اس کے برتے پہ آپ کوئی چیز ڈکٹیٹ کرانا چاہیں گے دنیا کو، تو وہ نہیں مانے گی نا، بالکل، کیونکہ یہ دنیا ایسے ہی چلتی ہے۔ یہ بین الاقوامی سیاست میں آپ اپنی پوزیشن سے ایک قدم پیچھے ہٹیں گے تو پھر آپ کو پیچھے جگہ نہیں ملتی، بالکل، پھر وہ آپ کو دھکیلتے جائیں گے، پھر آپ کو دھکیلتے چلے جائیں گے۔ تو اس وقت یہی صورت ہے کہ دونوں اطراف یہ سوچ رہی ہیں کہ امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں نے ایک دفعہ یہاں سے اپنی پوزیشن کو نرم کیا تو اس کے بعد مجھے بہت پیچھے جانا پڑے گا کہ وہ باقی دنیا بھی آ جائے گی، چین بھی آ جائے گا، روس بھی آ جائے گا، پاکستان بھی آ جائے گا، سب لوگ کہیں گے کہ جناب امریکہ صاحب آپ ایسے اتنا مان لیا، دونوں کی ریپیوٹ اور سروائیول کی بات ہے، ریپیوٹ اور سروائیول کی بات ہے۔ تو اب مجھے ایسا، یعنی میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ اب ایران اور امریکہ کے پاس دونوں کی پولیٹیکل جو فورس ہے اس کے پاس یہ پروبیبلی اس کی اب کیپیبلٹی کا بھی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے
کہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے. نہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک حادثت سے پیچھے جا سکتے ہیں، نہ ایران کی قیادت ایک حادثت سے پیچھے جا سکتی ہے. اور حبیب صاحب اب اس میں ایک بات یہ بھی سوچنے والی ہے کہ ایک سپر پاور ہے اور ایک دوسرا ملک ریجنل پاور بھی نہیں ہے، اور اس نے جس طرح سے سسٹین کیا اس سارے پریشر کو، ریزسٹ کیا، ظاہر ہے ایٹ اے ویری ہائی کاسٹ، پر اسٹل اٹ ڈیڈ. دیکھیں ایران کی جو استقامت ہے، ایران کی جو ریزیلینس ہے اور ایران کی جو اسٹرینتھ ہے، یہ تو بالکل ایسی ہے جس کا دنیا نے شعوری طور پر سوچا ہی نہیں تھا. بالکل، یعنی یہ بالکل وہم و گمان سے باہر تھی. جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو پوری دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ایک آدھ ہفتے کی مار ہے، اس کے بعد امریکن فورسز گراؤنڈ پہ ہوں گی، اور وہی جو کچھ افغانستان میں ہوا، جو کچھ ویتنام میں ہوا، جو کچھ عراق میں ہوا، وہ سب کچھ یہاں پہ بھی ہو جائے گا. اور 3 آپریشنز لانچ کر چکا ہے حبیب صاحب امریکہ. مڈ نائٹ ہیمر تھا، پھر اس کے بعد پروجیکٹ فریڈم بھی آیا، پھر درمیان میں ایپک فیوری بھی آیا، اور پے در پہ امریکہ کو ہی نئے سے نئے آپریشنز لانچ کرنے پڑ رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیں نا کہ جب یہ مسلسل صورتحال جب بدل ہی نہیں پا رہا، نہ ایران کے اندر جتنے بھی اسٹیٹڈ آبجیکٹو امریکہ لے کے آیا تھا ان میں سے کوئی ایک بھی حاصل نہیں ہو سکا. الٹا یہ ہوا کہ جو امریکہ کے ایلائز تھے وہ سارے کے سارے ایران کے سامنے ہاسٹیج ہو گئے، کیونکہ آپ نے ہرمز اس کے پاس بند ہے. دیکھیے اگر میں نے آپ کے گھر کے دروازے پر قبضہ کر لیا ہے اور آپ میری مرضی کے بغیر اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، تو پھر آپ کے گھر پر بھی میرا ہی قبضہ ہے. بالکل. پھر آپ میری رحم و کرم پہ ہیں کہ آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے تو میں کیا کروں گا. اٹس یور جسٹ امیجنیشن. اچھا حبیب صاحب، اب مشتبہ خامنہئی کی طرف سے 10 اسٹریٹجک پوائنٹس بھی سامنے آ گئے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو خلیج فارس ہے اور بحیرہ عمان ہے، اس پہ ہمارا اور ہمارے پڑوسیوں کا مشترکہ حق ہے. یہاں پہ کسی بھی غیر ملکی ولن کی موجودگی کو ہم ایکسیپٹ بھی نہیں کریں گے، اور اس خطے میں جو موجود امریکی فوجی ہیں بیسکلی وہ بھی ایک عدم تحفظ پیدا کر رہے ہیں اس علاقے کے لوگوں کے لیے، تو ان کو یہاں سے فوری طور پہ جانا چاہیے. اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خود امریکہ بھی ان کے تحفظ کو یقینی نہیں بنا سکتا اپنے ہی فوجی. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے بارے میں جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست ہوں گی، لیکن دنیا کو یقین دلانے کے لیے اس میں کچھ اور چیز ضروری ہے. اس سے پہلے مسعود پزشکیان بھی کہہ چکے ہیں کہ میں نے 2.5 گھنٹے ملاقات کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خاتم الانبیاء کے جو ہیڈ کوارٹر کے سربراہ ہیں انہوں نے ملاقات کی. یہ ملاقاتیں ہوئیں نہیں ہوئیں اس کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ جب جنگ ہے تو جنگ میں فرسٹ کیجویلٹی آف وار از ٹروتھ. رائٹ. تو اب یہاں پر یہ کہنا کہ کیا واقعی یہ ان کے احکامات ہیں، یہ اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے. جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ یہ اس خطے میں یہ جو ہمارا ایک مشترکہ ہے تمام لوگوں میں، اس کے پیچھے پالیٹکس ہے. اچھا یہ پالیٹکس کافی دیر بعد آئی ہے نا. یہ پالیٹکس یہ کہنا کہ اب جناب یہ تو ہمارا ہے، اس میں کوئی اور نہیں آئے گا، اس کا ایکچولی باٹم لائن یہ ہے کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر کوئی نہ ہے. بیسیکلی تو یہی ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی سب تو شیئرڈ ہیں ہماری، لیکن اس کی چوکیداری میں کروں گا، اس کا حساب کتاب میں رکھوں گا. یہ پوزیشن تو ایران نے ارن کیا. اچھا یہ پوزیشن جو ہے، یہ پوزیشن ایران نے ون کی ہے وار سے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے اگلا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایران اس کو ہولڈ کر سکتا ہے؟ یہ ہے نا کوشچن. اب اسی سے دوسرا سوال بھی آتا ہے کہ یو کے اور فرینچ ایک مشن آ رہا ہے، سیکیورٹی مشن، اور مڈل ایسٹ کی طرف وہ رواں دواں ہیں. اس حوالے سے ایران نے آلریڈی آگاہ بھی کر دیا کہ ہم اٹیک کریں گے اگر آپ اس ایریا کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کریں گے. اب وہاں سے جو جواب آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم تو سیکیورٹی مشن ہے، ہم کوئی نیول ڈپلائمنٹ کے لیے نہیں آ رہے، تو سیکیورٹی مشن ہے تو ہم ان کوآرڈینیشن ود ایران بھی رہیں گے، لیکن اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس طرح کی بھی اسٹیٹمنٹ. یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ جو بھی ایران بات کر رہے ہیں، ایرانی حکام بات کر رہے ہیں آبنہ ہرمز کے لیے، آبنہ ہرمز پہ جو ایرانی پوزیشن ہے اس کو ابھی تک سپورٹ دنیا کے کسی ملک نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. ایران نے یہ ارن کیا ہے، فوجی طور پہ ون کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ڈپلومیٹکلی ایران کی اس پوزیشن کو پاکستان نے بھی انڈورس نہیں کیا، نہ دنیا کے کسی اور ملک نے اس کو انڈورس کیا ہے. ایون چین بھی یہ کہتا ہے کہ یہاں پر نہ تو ٹال ہونا چاہیے نہ اس کو کسی کے قبضے میں ہونا چاہیے. جب آپ نے ہرمز پہ یہ پوزیشن دنیا میں کسی اور نے اس کو انڈورس نہیں کیا تو اس کے نتیجے میں آپ زیادہ دیر یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ آپ نے ہرمز ایران کے پاس رہے گی. اور پھر آپ نے ہرمز جب دوسرے لوگ اس میں انوالو ہو رہے ہیں، جیسے امریکہ شروع ہو رہا ہے، جیسے برطانیہ یا فرانس شروع ہو رہے، تو جرمن کا لہجہ بھی بدلا اور 50 ممالک کا ڈیلیگیشن ہے جو یہ لیڈ کر رہے ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں. ساؤتھ کوریا کا لہجہ بھی تلخ ہوتا چلا جا رہا ہے نا. اچھا یہ کتنی دیر تک کوئی برداشت کرے گا ایک ایسی پرائز جو کسی نے سوچی نہیں تھی؟
ٹھیک ہے نا. اب وہ پرائس پے کرنے کے لیے دنیا کتنی دیر. پر حبیب صاحب یہ بھی تو ہپوکریسی ہے. آپ دیکھیں کہ جب ایران پہ اٹیک ہوا, ان پرووکڈ اٹیک تھا, ٹھیک ہے, ابھی بھی اسرائیلی بینجامن نیتن یاہو بیٹھ کے بتا رہا ہے کہ نہیں ابھی امریکہ کی ایران کے ساتھ جنگ ختم نہیں ہوئی. یعنی امریکہ کو اسرائیل بتا رہا ہے کہ ابھی آپ کے اہداف مکمل نہیں ہوئے, اور پورا ویسٹرن میڈیا اس کے اوپر کرٹیسائز بھی کر رہا ہے. تو جب آپ نے مطلب ایک ایسی ان پرووکڈ اٹیک کیا کسی ملک کی سوورینٹی کے خلاف, آپ گئے, بار بار وائلیشن بھی آپ کرتے ہیں, ان کے ساتھ جو بھی ایگریمنٹ آپ کرتے ہیں اس سے وڈرا بھی امریکہ ہی کرتے ہیں, تو تب تو دنیا نہیں بولی. اور اب ایک دم سے دنیا جو ہے اس کو احساس ہو رہا ہے کہ خطہ پریشان ہے, اور اس خطے کی جو ہارموز ہے وہ جو انٹری ہے اس کو کھلوانا چاہیے. ایک تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ جو دنیا کی بین الاقوامی سیاست میں جس مورالٹی اور اخلاقیات کا تقاضا کر رہی ہیں, یا جس چیز کو آپ منافقت کہہ رہی ہیں, اس میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, نہ اس میں کوئی مورالٹی ہے, نہ اس میں کوئی ایتھکس ہے, نہ اس میں کوئی اخلاقیات ہے, نہ اس میں صرف ایک ہی چیز ہے, وہ ہے اپنے مفادات. تھیوری میں تو ہے نا, نہیں, تھیوری میں بھی نہیں ہے. تھیوری میں جو کچھ ہے وہ بچوں کے لیے, بچوں کو پڑھانے کے لیے. جب آپ ریئل پالیٹکس اینڈ ریئل گراؤنڈ سچویشن کا جائزہ لے رہی ہوتی ہیں یا لے رہے ہوتے ہیں, تو اس میں یہ مورالٹی وغیرہ جو ہے یہ بالکل اضافی الفاظ ہیں. بھائی سادہ سی بات ہے کہ اس دنیا کا ہیجمان کون ہے, وہ امریکہ ہے ٹل ٹو ڈیٹ. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, سوورینٹی. یہی ہے نا, آپ خود پولیٹیکل سائنس کی استاد ہیں, یہ مجھے بتائیے کہ سوورینٹی کیا محض ایک تصور نہیں ہے؟ جہاں تک سوورینٹی دنیا کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, موسٹ ماڈرن بکس اس کو کیا کہہ رہی ہیں, شیئرڈ سوورینٹی, ایک قابل تقسیم. وہ پہلے خیال تھا پرانا کہ یہ ناقابل تقسیم ہے کسی ریاست کی. دنیا میں اب سوورینٹی ناقابل تقسیم جز نہیں رہی, وہ تقسیم ہو جاتی ہے. آپ جب ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں, جب آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں, آج دنیا میں اس کو ڈویزیبل سمجھا جاتا ہے. نمبر 3, جہاں تک سوورینٹی کا مسئلہ ہے, دنیا میں دوسری جنگ عظیم کے بعد سوورینٹی بالکل ایک ایلوژن ہے, اس کے سوا اور کچھ نہیں. دنیا میں جو ملک دعوے کرتے ہیں نا بڑے بڑے, آپ یوں سمجھ, یہ بالکل ذہن میں رکھیے کہ ان کی سوورینٹی نہ ان کے کنٹرول میں تو بالکل نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو سوورینٹی کا مانترا ہے جو ہم بار بار پڑھتے اور بولتے ہیں, دراصل یہ نہایت کنفیوزنگ ہے. اور ہمارے جو سننے والے اور دیکھنے والے ہیں ان سے میری درخواست یہ ہے کہ سوورینٹی کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں, یہ محض ایک کتابی تصور ہے. اس کتابی تصور کی اہمیت اتنی ہے جتنی کتاب میں لکھی ہوئی اخلاقیات کی یا دوسرے اخلاقی احکامات کی ہے. ایکچولی دنیا میں سوورینٹی نام کی کوئی چیز جب سے اقوام متحدہ بنی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد اس کا وہ زیرو ہے. All of us living in different countries are part of a bigger chess, جس میں most of the time ان ملکوں کے حکمرانوں کا بھی کوئی اختیار نہیں ہوتا. اس پہ لاسٹی میں آپ کو علامہ اقبال کا ایک شعر عرض کرتا ہوں, اس کھیل میں تعیین مراتب ہے ضروری, شاطر کی عنایت سے تو فردی میں پیادہ, بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مہرہ ناچیز, فردی سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ. ٹھیک ہے حبیب صاحب, لیکن بات یہ کہ اگر آپ ان مورالٹیز اور ان ایتھکس کو اس سسٹم سے نکال دیں گے, یعنی آپ نے سارے سسٹم کو انڈرمائن کر دیا. جتنی بھی انٹرنیشنل نہیں, جتنی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں. اور دوسرا یہ کہ سوورینٹی, مطلب آپ کا اوپینین یہ ہو سکتا ہے کہ اب ڈویسو ہے اور سارا کچھ, لیکن ہر ملک اپنے ہی نیشنل انٹرسٹ کے لیے کام کر رہا ہے, اور جب تک وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا اپنے انٹرنل ایکسٹرنل افیئرز میں, پریشرز ہو سکتے ہیں آپ کے باہر سے. بات بتاؤں, چلیے آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک دفعہ ساؤتھ کوریا میں تھا. ساؤتھ کوریا میں نے ایک بزنس مین سے پوچھا, میں نے کہا جناب یہ آپ کی جو کرنسی ہے یہ تو ملینز میں آپ لکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پرائس ہے 10,000 15,000, آپ کی کرنسی بڑی چھوٹی ہے, تو آپ کو چیک لکھتے ہوئے یا حساب کرتے ہوئے آپ کو پریشانی نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے مجھے ایک بڑا کلاسیکل جواب دیا. انہوں نے کہا میرے دوست تم کہاں سے ہو؟ میں نے کہا جی میں پاکستان سے ہوں. انہوں نے کہا دنیا میں کرنسی صرف ایک ہے, اس کا نام ہے ڈالر, باقی دنیا میں اپنے اپنے کاغذ ہیں جس پہ جس کا دل چاہتا ہے اتنا بڑا نمبر لکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اس لیے یہ ریالٹیز ہیں. اچھا حبیب صاحب, یہ اسی سے آگے چائنا کی بھی ایک ذکر کر لیتے ہیں کہ یہ جو یو ایس نے سینکشنز لگائی تھیں, 3 چائنیز انٹرپرائزز کو یہ کہا گیا تھا کہ کیونکہ وہ ایران میں ملٹری کیپیبلٹیز کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس لیے ان کے اوپر سینکشنز لگا دی تھی. اور ایران اور چائنا نے اس حوالے سے اس چیز کو بڑا کنڈیم کیا کہ ہم اپنی جو فرمز ہیں ان کے ساتھ وی آر اسٹینڈنگ فرملی.
ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لا کو ابائڈ بھی کر رہی ہیں اور اپنی لیگل جورسڈکشن میں رہتے ہوئے کام کر رہی ہیں. تو امریکہ کی یہ جتنی بھی سینکشنز ہوں گی ہم ان پہ جیسے عمل نہیں کریں گے, ان کو کنڈیم کیا ہے. چائنا اس طرح کی بات کر سکتا ہے, اس کے ٹھیک پاس اس عیاشی کو افورڈ کرنے کا ایک راستہ موجود ہے. نمبر 1, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی فرمز ہیں جو سیٹلائٹ سے متعلق ہیں وہ امریکہ کی طرح امریکہ میں بھی بڑی ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہیں, چائنا میں وہ مکمل طور پر گورنمنٹ کا پارٹ ہے. بالکل. تو لہٰذا جب اس طرح کی فرمز پر پابندی لگائی جاتی ہے تو چائنا کو زیادہ فرق نہیں پڑتا. نمبر 2, ہنری کیسنجر نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی تھی. اس نے کہا تھا یہ چائنا واحد ملک ہے جہاں پہ آپ ایک کانٹیننٹل سائز کا اسکیل لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کوئی ایپ بنائیں تو اس کی کانٹیننٹل جتنی ایکسیس جو ہے وہ آپ کو چائنا میں مل جاتی ہے, جو پہلے صرف امریکہ کے پاس تھی, اب کسی درجے میں انڈیا کے پاس بھی ہے. اچھا, اسی طرح جو کانٹیننٹل سائز ہے اس کی کمپنیوں کے اوپر جب آپ پابندی بھی لگاتے ہیں تو ایکچولی ان کی وہ پابندیاں میٹر نہیں کرتی. آپ نے ہواوے کو دیکھا, ہواوے دنیا کی کتنی بڑی کمپنی تھی, ہواوے کے اوپر پابندیاں لگیں, وہ ایک ایسی چیز تھی چونکہ جو چائنا سے باہر دنیا میں چل رہی تھی, تو وہاں پر جب اس پہ پابندیاں لگی تو آپ دیکھیں اس کمپنی کو بڑا نقصان بہت بڑا نقصان پہنچا ہواوے کو. لیکن حبیب صاحب چائنا نے ہمیشہ کاؤنٹر پابندیاں لگائی ہیں امریکہ کے. جب چائنا کی جو دوسری کمپنی ہے جو اس طرح کی کمپنی ہے سیٹلائٹ, یہ تو ہے ہی گورنمنٹ کی. ہواوے کے خلاف تو ایون ٹرمپ کو سٹیٹمنٹس دینی پڑی, اتنے بڑے لیول پہ چلی گئی. تو اب جہاں تک اگلی بات ہے کہ جو چائنا کے جو کاؤنٹر میئرس ہیں, چائنا کے پاس جو کاؤنٹر میئرس ہیں وہ صرف ریئر ارتھ اینڈ کریٹیکل منرلس ہیں, اور وہ بھی ٹروس ابھی ایکسٹینڈ ہوتا ہے کہ نہیں, وہ تو ملاقات میں پتہ چلے, وہ ابھی بعد میں پتہ چلے گا. وہ اس کے پاس کاؤنٹر میئر ہے کہ جہاں پہ وہ زک پہنچا سکتا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے. ادروائز اس وقت تک ٹو ڈیٹ اکنامکلی اور پابندیوں کے اعتبار سے یہ ایج امریکہ کو حاصل ہے. تو کل اب جب آئندہ ہفتے میں جب ان کی ملاقات ہوگی تو لیٹس سی کہ ان میں کیا ہوتا ہے. لیکن چائنا اتنا سیانا ملک ہے اور امریکہ بھی کہ دونوں ملک ایک دوسرے کی کمپنیوں پہ پابندیاں لگانے کے باوجود ٹریڈ جاری رکھتے ہیں. حبیب صاحب بالکل, امریکہ نے جب ٹیرفس لگائے تھے تو چائنا نے بھی 100% کاؤنٹر ٹیرفس لگا دیے تھے. اچھا, انڈیا میں انتہا پسندی جو ہے وہ اب عروج پر ہے, اور اسپیشلی اب جو بی جے پی نے الیکشنز جیت لیے 2 ایسی ریاستوں میں جہاں وہ پہلے نہیں تھے, تو حبیب صاحب مسلمانوں کے خلاف تو کریک ڈاؤن سخت ہوتا جا رہے ہیں. ایون ان کا جو چیف منسٹر بنگال بنے ہیں ویسٹ بنگال کے, سویندو ادھیکاری, وہ بڑا اوپنلی جا کے اپنی عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مسلمانوں سے الگ کر لیں, اپنے گھروں پر سیفرون جھنڈے لگا لیں. یعنی ہی از بیسکلی ہنٹنگ ٹورڈز اے میسیکر فار مسلمس. دیکھیے یہ بالکل بڑی امریکہ معاف کیجیے گا انڈیا کی سیاست میں یہ کامیابی کی ضمانت ہے. اس کی وجہ جو انڈیا کے موجودہ پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی, انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کیا تھا. انہوں نے گجرات میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا تھا ہندو سپورٹ کے ساتھ. انہوں نے وہاں پر مسلمانوں کے مرنے کی پلاننگ کی تھی, مارنے کی پلاننگ کی تھی, اور اس کے ساتھ وہاں پر کئی ایسی چیزیں تھیں جو پکڑی گئیں, اور پھر ان سے متعلق جو لوگ تھے وہ بھی مارے گئے جو ان تحقیقات کر رہے تھے. کئی وائرلیس پر پیغامات تھے جو پکڑے گئے تھے اس زمانے میں. تو اسی لیے ہی واز کالڈ بچر آف گجرات. اچھا, جب ایک آدمی آپ کے سامنے ایک انتہا پسندانہ اقدامات کر کے اور تقریباً یعنی ایسی چیز کر کے کہ اس کے اوپر اتنے بڑے الزامات ہوں کہ اس نے مسلمانوں کو گجرات میں ڈیلیبریٹلی مارنے کی کوشش کی ہے, ڈسکریمنیٹ کیا ہے, اور وہ آدمی پرائم منسٹر بن جاتا ہے, تو اس کے بعد والے کیا کریں گے؟ وہ بھی اس سے انسپریشن لیں گے. بالکل, یہ بھی پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں. جب ایک طریقہ کامیاب ہو جاتا ہے تو سویندو ادھیکاری کے پاس دوسرا ان کے پاس بھی ایک راستہ ہے کہ بھائی اگر ایک شخص گجرات سے اٹھ کے پرائم منسٹر بن سکتا ہے تو پھر ویسٹ بنگال کا بھی تو پرائم منسٹر بن سکتا ہے. بالکل. تو ویسٹ بنگال کا پرائم منسٹر, کیونکہ وہاں پر ایک طویل عرصے تک یہ کہا جاتا تھا کہ یو پی کی اسٹیٹ جس کو سپورٹ کرے گی وہ پرائم منسٹر ہوگا, اور اسی وجہ سے یو پی سے تعلق رکھنے والے پنڈت جواہر لال نہرو, ان کے بعد اندرا گاندھی, اس کے بعد راجیو گاندھی, اور پھر اس وقت بھی کانگریس کا جو امیٹھی کا حلقہ الہ آباد کا, ان میں وہ انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ یو پی کی پاور ہے. تو یو پی میں کبھی بڑے طویل عرصے تک کانگریس کو کوئی شکست نہیں دے سکا تھا. اب دیکھیے یو پی میں بھی ان کی گورنمنٹ آ چکی ہے بی جے پی کی, اور وہاں پر بھی جو یوگی جی ہیں جو ان کے چیف منسٹر ہیں, وہ بھی آپ ان کا ذرا لباس دیکھیے,
ان کے religious عقائد کا attire. احترام ہے، بالکل ہندو عقائد کا میں صدق یعنی بالکل دل کی گہرائی سے احترام کرتا ہوں، لیکن جب آپ کسی بھی مذہب کو وہ آپ مذہب اس کو استعمال کریں گے پالیٹکس میں تو اس کے پھر اثرات ہوتے ہیں. تو اب جب آپ سیفرون جھنڈے کو نشانی قرار دے دیں گے کہ یہ آپ گھر پہ لگا لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون ہندو اور کون مسلم ہے، تو اس صورت میں آپ کیا میسج کیا دے رہے ہیں؟ حبیب صاحب پچھلے ایک ہفتے میں اتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، کہیں کسی مسلمان کو ٹرین پہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، کہیں کسی پولیس نے ایک بندے کو وہیکل کے ساتھ ٹائی کر کے باندھ کر اور اس کو بہت زیادہ مارا صرف اس لیے کہ کاؤ سلاٹر کے چارجز تھے اس کے اوپر. اسی طرح خواتین وہ محفوظ نہیں ہیں، مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگائی گئی اور ایز این ایکٹ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر ہماری جماعت جیتے گی تو ہم مسلمانوں کے گھروں کو ڈیمولش کریں گے، اور وہ بڑا ایک فنی وے میں اس کو انہوں نے پورا. اس کے بعد آپ ذرا تصور کر لیجئے نا کہ آنے والے انڈیا کی شکل کیا ہوگی. بالکل. اچھا حبیب صاحب یہ ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے ایک پنکھے کے حوالے سے. جی اچھا جی، اب وہ ایک پنکھا ہے، وہ اس کا ذکر چل رہا ہے کہ جناب یہ پاکستان، وہ الاحمد فین میڈ ان پاکستان لکھا ہو. ابھی ہم یو پی کی بات کر رہے تھے تو یہ واقعہ بھی یو پی کا ہے. بالکل. اب یو پی میں یوگی جی کی حکومت ہے اور یوگی جی بڑا اب کریڈٹ لیتے ہیں کہ جناب میں نے تو مسلمانوں کی جو سڑکوں پہ نماز تھی وہ بھی ختم کروا دی وغیرہ وغیرہ. اب وہاں پہ ایک پنکھا باہر سے کسی نے بھیج دیا ہے، اور کئی دفعہ جو ہمارے جو پاکستان کے بہت سارے لوگ جب رہتے ہیں، جو خلیج میں رہتے ہیں، وہاں پہ انڈیا کا سامان بھی ہوتا ہے اور وہ انڈیا کا سامان لے کے آتے ہیں یہاں پہ. اچھا کئی دفعہ آرٹس اینڈ کرافٹس، بلکہ آپ تو خاتون ہیں، آپ کو تو زیادہ پتا ہوگا کہ انڈین ساڑیاں کتنے فرمائش کر کے منگوائی جاتی ہیں دبئی سے اور مختلف جگہوں سے. پاکستان کے اندر مختلف بڑی بڑی شادیاں، کئی پولیٹیکل شادیاں ہیں جن میں انڈین ڈیزائنرز کے کپڑے پہنے گئے اور ان کی خبریں چھپی. پاکستان کے اندر تو ایون پاکستانی ڈیزائنرز کے انڈین سیلیبریٹیز نے پاکستان پہنے. کے اندر تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی کہ یہ کسی انڈین ڈیزائنر کیا ہے. اچھا ہم پھر روزانہ کی بنیاد پہ بہت اچھے اچھے انڈین گانے سنتے ہیں، ہم لتا جی کو سنتے ہیں، ہم مکیش جی کو سنتے ہیں، محمد رفیع کو سنتے ہیں، کشور کمار کو سنتے ہیں. بلکہ کل میں ایک جگہ تھا تو ایک صاحب وہاں پہ گانا گا رہے تھے تو ان کی آواز بالکل کشور کمار کی تھی اور سب لوگ ان کو داد دے رہے تھے. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ ہم پاکستان کے اندر تو ایک کمفرٹیبل ماحول ہے، یہ انڈیا پہ آپ ذرا ایک پنکھا مل گیا ہے اور اس پنکھے کے ساتھ آپ کر کیا رہے ہیں. آپ دیکھیے یہ کیا ہے. شاید حبیب صاحب وہ اسی لیے آپریشن سندور ان کا کامیاب نہیں ہوا پنکھے کی وجہ سے. نفرت مودی جی کی سیاسی ضرورت ہے. صحیح. اور دنیا میں دیکھیے یہ جو ایک بات ذہن میں رکھیے، اس کو لکھ کے رکھیے، بلکہ میرا دل چاہتا ہے روزانہ آپ پروگرام کے شروع میں یہ بات کہا کریں. وہ یہ ہے کہ پیٹریٹزم از دا لاسٹ ریزورٹ آف ایوری اسکونڈرل. دنیا میں جتنے سرکاری بدماش ہیں، اٹھائی گیرے ہیں اور جیب کترے ہیں، ان کی آخری ریزورٹ، ان کا آخری بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ملک سے بڑی محبت ہے، اور اپنے ملک سے محبت کے نام پہ وہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، لوگوں کا خون کرتے ہیں اور اپنے ہاں ڈسکریمنیشن کرتے ہیں. سو دس از واٹ از ہیپننگ ان انڈیا کہ ایک پاکستانی پنکھے پہ ایک دفعہ کچھ عرصہ پہلے خبر آئی تھی ایک کبوتر وہاں پہ چلا گیا. کبوتر ایک دفعہ ایک غبارہ چلا گیا. یہ کیا بچگانا ہے یہ نہیں. اور انڈیا میں بڑی ایک سینسیشنل قسم کی نیوز لفظ ہے کھچ. ٹھیک ہے، وہ کھچ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا آدمی یا ایسا شخص جس کے بارے میں آپ کہیں گے یار اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ انڈیا میں بہت ساری جو سرکار ہے نا وہ ایک کھچ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں. لیکن پڑھا لکھا طبقہ بہرحال سوالات اٹھا رہا ہے اور کور ایشو سے ڈسٹریکٹ کرنا ہے. یہ جو انڈیا براڈر انڈیا، یہ جو انڈیا کی سرکار ہے وہ انڈیا کا بہت چھوٹا سا جز ہے، لیکن پوری دنیا میں تو وہی ریپرزینٹ کر رہی ہے حبیب صاحب. انڈیا غالب کا گھر ہے، انڈیا اردو کا گھر ہے، انڈیا جگناتھ آزاد کا گھر ہے، انڈیا گاندھی جی کا گھر ہے. تو انڈیا ایک بہت خوبصورت اور خوبصورت لوگوں پر مشتمل ملک ہے جو غلط ہاتھوں میں چڑھا. اور ان ٹیکٹکس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے عوام کو، کیونکہ یہ کور ایشو سے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اٹھائے جاتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل.